میرے بھائیوں، قرآن پڑھیے، جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ جب فرشتے کسی کے پاس روح کو پکڑنے کے لیے، روح کو نکالنے کے لیے جب اس کے پاس پہنچتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہاری روح نکلتے نکلتے تمہارے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری روح نکلتے نکلتے تمہاری حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، یہ منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ جب کسی کی روح نکالی جاتی ہے، پیر کے تلوے سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے، روح نکلتے نکلتے سینے تک آتی ہے، فرشتے سینے تک لا کر اس روح کو چھوڑ دیتا ہے، سینے سے نیچے والا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر اس روح کو پکڑتا ہے، پھر اس روح کو کھینچتا ہے، آخر کار وہ روح لاسٹ میں، انتم سمے میں وہ روح ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے وہ روح نکل جاتی ہے، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اس لیے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہاری روح نکلتے نکلتے تمہاری حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہو۔ قرآن سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، میرے بندو تم نے تو مجھے جاننے کی کوشش نہیں کی، میرے بندو تم نے تو اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی، میرے بندو اس وقت پر جب تمہاری روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت پر میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، جب کسی کی روح کو نکالنی جاتی ہے اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، میرے بندو تم نے تو مجھے پہچاننے کی کوشش نہیں کی کہ رب کیا ہے، رب کون ہے، رب کیسا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا بھائی، میرا بھتیجا، میری ماں، میری بہن موت سے جنگ کر رہی ہوتی ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، ہم اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے سب سے قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، تم اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی تم اپنی ماں کے، تم اپنی بہن کے، تم اپنے بھائی کے اتنے قریب نہیں ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اے میرے بندو اس وقت میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ کلیئر کر دیا ہے۔ اور قرآن سے پوچھئے، بتا قرآن پھر آگے کیا ہے؟ قرآن پھر بتاتا ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے اوپر بھی کسی کا راج نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی کا حکم نہیں ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، اگر تم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ تم بڑے ہٹلر ہو، تمہارے آگے کسی کی بولی نہیں چلتی ہے، تم جو بولتے ہو وہی کرتے ہو، تمہاری ایک اشارے پہ دنیا ناچتی ہے، اگر تم اتنے عہدے دار ہو، اتنے طاقتور ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے آگے بھی کسی کی پاور نہیں چلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجعونہا، جب تمہاری روح کو نکالی جاتی ہے اس روح کو پکڑ کر اپنے اندر ڈال کیوں نہیں لیتے ہو؟ جب تم اپنے آپ کو اتنا ہٹلر سمجھتے ہو کہ ہماری بولی ایک اشارے پر پوری دنیا ناچتی ہے، تمہاری اتنی طاقتور ہے، تم اتنے ہٹلر سمجھتے ہو، جب تمہاری روح کو فرشتے نکالتے ہیں، تمہارے جسم سے نکالنی جاتی ہے، تب تم اس روح کو پکڑ کر اپنے اندر ڈال کے نہیں لیتے، تم ملک الموت سے لڑ کے جھگڑ کے اس روح کو پکڑ کر اپنے جسم کے اندر رکھ کیوں نہیں لیتے ہو؟ میرے بھائیو، قرآن نے یہ صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ ہم اور آپ اس ٹائم پہ بے بس ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کل ہمارا